السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی اور میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں رانی اندلیب۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کے اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل کی افغان طالبان رجیم کے جارحانہ اقدامات سے پیدا ہونے والی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ پاک فوج کے مؤثر اور بروقت ردعمل سے آگاہ کیا۔ پاک فوج میمن میں کارروائی، 30 خوارج جہنم واصل۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی فتنہ خوارج کی مدد سے بڑی تشکیل محمد بھیجنے کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔ چمن کے علاقے اسپین بولدیک میں افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کے 4 حملے ناکام بنا دیے۔ اب تک 200 سے زائد افغان طالبان ہلاک۔ افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ۔ پاک فوج نے غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ 21 افغان طالبان پوسٹ پر عارضی طور پر قبضہ۔ دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا۔ کرم میں بھی پاک فوج کی جوابی کارروائی، 8 افغان پوسٹیں اور 6 ٹینک تباہ۔ 25 سے 30 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ جونگ اور چمن کے سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خارجیوں کی پناہ گاہیں تباہ۔ متعدد افغان طالبان ہلاک اور زخمی۔ سیکورٹی فورسز نے چلتے ٹینک کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا۔ فوٹیج جاری، طالبان کئی ٹھکانے اور لاشیں چھوڑ کر فرار۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں کارکنان کی شدید نعرے بازی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ ایم پی اے سید محمد راشد شاہ راشدی کی ہدایت پر احمد پور میں ڈریج منصوبے کا آغاز۔ احمد پور محمد زکریا ایم پی اے سید محمد راشد شاہ راشدی کی خصوصی ہدایت اور دلچسپی پر احمد پور ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین فضل اللہ ملاح نے محلہ ملاح میں ڈرینج کا کام کا آغاز کر دیا۔ محلہ ملاح کے رہائشی گزشتہ 10 برسوں سے نکاسی آب کے سنگین مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ علاقے کی عوام کی شکایات موصول ہونے پر ایم پی اے سید محمد راشد شاہ راشدی نے فوری طور پر مسئلے کے حل کے لیے احکامات جاری کر دیے، جس پر چیئرمین فضل اللہ ملاح نے عمل کرتے ہوئے ڈرینج منصوبے پر کام شروع کرا دیا۔ سائیں راشد شاہ راشدی نے کہا ہے کہ عوامی خدمات ہی ہماری سیاست کا مقصد ہے۔ احمد پور کے ہر علاقے کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ احمد پور ٹاؤن کمیٹی کا یہ منصوبہ شہر میں صفائی اور نکاسی آب کے نظام کی بہتری کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ سول اسپتال میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین مشینیں فعال۔ روزانہ 1000 مریضوں کے اسکین کی سہولت ممکن۔ سکھر کے غلام محمد مہر میڈیکل کالج ٹیچنگ اسپتال میں جدید ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین مشینیں 3 سال بعد دوبارہ مکمل طور پر فعال کر دی گئی ہیں۔ ٹیکنیکل خرابی کو کراچی کی نجی کمپنی کے میکینیکل انجینئر کلیم اللہ کی سربراہی میں دور کیا گیا اور ٹیسٹنگ کے بعد مشینیں مکمل فعال ہو چکی ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق اب روزانہ 1000 سے زائد مریضوں تک اسکین کی سہولت ممکن ہوگی، جو علاقے کے لیے ایک بڑی طبی پیش رفت ہے۔ یہ منصوبہ سابق پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر الطاف احمد شیخ، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا اور پروفیسر ڈاکٹر صالح چند اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اختیار میرانی کی کوششوں سے پائے تکمیل کو پہنچا۔ سکھر کی سول سوسائٹی، شیخ کمیونٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن اور پرواز یونین نے اس کامیابی پر اسپتال انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا اور ادارے کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ ظہیر انور چیپا نے ڈپٹی کمشنر رحیم یارحان کا چارج سنبھال لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع انتظامیہ کے افسران اور سٹاف ممبران سے تعریفی ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یارحان میں ضلعی ٹیم کے ساتھ مل کر ضلع کو ترقی، نظم و نسق اور عوامی خدمات کے لحاظ سے ایک مثالی ضلع بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی اور پلاننگ مرتبط کی جائے گی۔ حکومت کے اہداف کی تکمیل ہماری ذمہ داری ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کام کرنے والے میرے دست و بازو، جبکہ اپنے کام سے پہلو تہی کرنے والوں کی میری ٹیم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیپال پور وزیر برائے آبی وسائل میاں معین خان وٹو کی بصیر پور امداد بصیر پور میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور پورے شہر میں ترقیاتی کاموں کو جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وزیر آبی وسائل کے ساتھ میاں اعجاز احمد وٹو بھی موجود تھے، جو کہ تمام حلقے کے کاموں کو اپنی زیر نگرانی کروا رہے ہیں۔ اور بہاول نگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسان اور ماحول دوست منصوبہ محکمہ ایگریکلچر انجینئرنگ آفس ہارون آباد روڈ بہاول نگر میں تقریب قرآن اندازی کا انعقاد کیا گیا۔
کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ حکومت پنجاب محکمہ ایگریکلچر کی جانب سے 60% سبسڈیز پر سپر سیڈر پاک سیڈر کی فراہمی۔ 144 خوش نصیب کسانوں نے قرعہ اندازی کے ذریعے سپر سیڈر کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین نے شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والے کسانوں کو مبارکباد دی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پروگرام میں شامل ہونے والے کسانوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اسسٹنٹ انجینئر ایگریکلچر کاشف ڈوگر اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر اشفاق اور دیگر افسران نے تقریب قرعہ اندازی میں شرکت کی۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔